بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں آغا نثار۔ ناظرین، آج چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں بڑی اہم ہیں۔ جس طرح سے خان صاحب کی ملاقات کروائی گئی ہے ان کی بہنوں سے اور دیگر لوگوں سے جو شامل تھے ملاقات کرنے والوں میں، یہ کوئی بہت بڑا مارکا نہیں ہوا۔ یہ ایک قیدی کا حق ہوتا ہے، اور قیدی نمبر 804 کا بھی یہ حق ہے کہ اسے جو ملنا چاہے، اس سے جو ملاقات کرنا چاہے، اس کی ملاقات کروائی جائے۔ وہ خاندان کے لوگ ہوں، ان کی بہنیں ہوں، یا ان کے وکیل ہوں جو ان کے مقدمات کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے مقدمات لڑ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی یونین کونسل لیول کا ورکر بھی جائے تو خان صاحب سے اس کی ملاقات تو ہونی چاہیے۔ یہ قیدی کا حق ہے۔ میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غزوات ہوتے تھے تو جنگ کے بعد بزرگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو آزاد کر دیا جاتا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا۔ ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہو جاتا تھا۔ زخمیوں کو علاج معالجے کی، مرہم پٹی کی سہولت مہیا کی جاتی تھی۔ وہ ڈاکٹروں کے زیر نگرانی رہتے تھے تا وقت کہ وہ تندرست ہو جائیں، اور ان میں سے بھی جو معافی کے لائق ہوتے تھے ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ اور یہ بھی قیدی کا حق ہے کہ اس کی ملاقات کروائی جائے۔ جو ان کے قانونی مشیر ہیں اور دیگر جو امور سر انجام دیتے ہیں، جب سے وہ قید میں ہیں، جب سے وہ جیل میں ہیں، جب سے ان کے اوپر مقدمات کی بھرمار ہے، تو یہ ملاقات جو بہت بڑا چڑھا کر اور اپنے اپنے انداز میں پیش کی جا رہی ہے، یہ تو ان کا بنیادی حق ہے۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا تیر نہیں چلایا کسی نے۔ یہاں میں جو ہماری صحافی برادری ہے جو دن رات لگی ہوئی ہے ایک زبردست راگ الاپنے میں اور عوام کو گہری نیند سلانے کے لیے کہ کام بڑا زبردست ہو رہا ہے، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ ایک تسلی کا بڑا خوبصورت کھلونا یہاں لوگوں نے عوام کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ چھنچھنا بجاتے رہو اور ہماری تسلیاں، طفل تسلیاں سنتے رہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی بندہ بھی ڈٹ کر کھڑا نہیں ہوا، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ میں کہتا ہوں، اپنی ذمہ داری پہ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ پارٹی قیادت جو ہے ان کے بعد
وہ اونگ رہی ہے، وہ نیند کی حالت میں ہے، اور وہ سمجھوتا کر چکی ہے، اور جو کرنا چاہیے، جو ان کی ڈیوٹی تھی، جو چیزیں ان کی ڈومین میں آتی تھی، وہ نہیں کر سکے۔ اس کے برعکس عوام خان کے ساتھ کھڑی ہے، پہلے بھی تھی، کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، اور اسی عوام کے بھروسے پر، اعتماد پر، تسلی پر خان ڈٹا ہوا ہے۔ ان تمام طاغوتی طاقتوں کے سامنے خان ایک لوہے کی دیوار بنا ہوا ہے، تمام نظام کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ اس نے بہت مصیبتیں اٹھائیں، یہاں تک کہ 3 جان لیوا حملے اس پر ہوئے۔ اس نے اپنے بدن پر پاکستان اور عوام کی خاطر گولیاں برداشت کی، ناظرین، گولیاں کھائیں اپنے بدن پر، اور اس کے بعد جو پارٹی قیادت ہے وہ ساری کی ساری کمپرومائزڈ ہو گئی۔ جب بھی موقع آیا وہ بھاگ گئے، فرار ہو گئے، اور کوئی نہ کوئی دل فریب کہانی سنائی عوام کو کہ وہاں یہ کٹا کھل گیا تھا، اور وہاں ہم تو یہ بکری باندھ رہے تھے۔ ایسی باتیں ناقابل یقین ہیں، ان پہ یقین کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کتنی بار احتجاج کی کال آئی، لوگ بے جگری سے نکلے، لیکن اس پارٹی قیادت نے ان کو دھوکہ دیا۔ ہر دفعہ عوام نے گولیاں کھائیں، زخمی ہوئے، لوگوں کے بچے یتیم ہو گئے، مائیں بین کرتی رہ گئیں، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، لیکن اس پارٹی قیادت کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ ان میں سے کسی کا سر نہیں پھٹا، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ پارٹی قیادت اپنی عوام، اپنے ووٹر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہتی۔ پارٹی قیادت نے بالکل بھی درست نہیں کیا، اور ہمیں علم ہے کہ عمران خان بھی پارٹی قیادت پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ انہیں علم ہے کہ مجھے سب نے نا امید کیا ہے، اور خان جب جیل سے باہر آ جائے گا، کسی بھی وقت اس سیاہ رات کی صبح تو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خان بارہا اپنی تقاریر میں، اپنے بیانات میں کہہ چکا ہے کہ ایک پروگرام، ایک پلان وہ ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو قدرت اوپر بنا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے عوام میں بھی بددلی پیدا ہو سکتی ہے۔ عوام ڈٹ کر کھڑی ہے خان کے بھروسے پہ، اور خان ڈٹ کر کھڑا ہے عوام کے بھروسے پہ، اپنے ووٹر کے، اپنی پارٹی کے بھروسے پہ۔ یہ جو ہماری پارٹی قیادت ہے، کوئی بھی کارہائے خاص انجام نہیں دے سکی۔ KPK میں گنڈا پور کی حکومت ہو یا نہ ہو، فرق نہیں پڑتا۔ کوئی کہتا ہے گنڈا پور کی چھٹی، کوئی کہتا ہے KPK حکومت ختم، KPK حکومت جا رہی ہے۔ یہاں جو کچھ نظر آ رہا ہے آن گراؤنڈ، وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک صوبے کی حکومت
جہاں پارٹی کا اپنا وزیر اعلیٰ وہ اتنا بھی اس نظام کو مجبور نہ کر سکے کہ عمران خان کی ملاقات جو ہے ہم اس پہ پابندی نہیں لگنے دیں گے. خان سے ملاقات ہم کریں گے اور ملاقات ہو کے رہے گی. قانونی ماہرین کیوں نہ مل سکیں، ان کے خاندان کے لوگ ملاقات کیوں نہ کر سکیں، اور اسی طرح پارٹی کارکن ان سے کیوں نہیں مل سکتے. ایسا کسی بھی لیول کے قیدی سے سلوک نہیں ہوتا. اس کے بعد حکومت گنڈا پور کی رہ جائے یا چلی جائے، خان کو نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے کہ پی کے میں حکومت بنی ہوئی ہے، خان کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہاں کے وزیر اعلیٰ نے خان کے لیے کچھ نہیں کیا. ایون وہ مختلف جگہوں پہ راہ فرار اختیار کر گیا. وہ ووٹر کو، عوام کو، پارٹی کو متحد نہیں رکھ سکا. وہ بکھر گئی، ٹوٹ گئی، لوگ زخمی ہو گئے، جانوں سے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ پارٹیاں ایسے چلتی ہیں. پارٹیاں چلانے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے، جو یہ لوگ نہیں کر سکے. ناظرین، ایک اور بات، عمران خان کے بیٹوں نے انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے جو چیزیں ہیں عمران خان میں، کیونکہ 50 سال سے تو عمران خان کو میں جانتا ہوں. عمران خان ایک بہت مضبوط آدمی کا نام ہے، اور جو چیز بہت مضبوط ہوتی ہے میرے خیال میں اس کا نام عمران خان رکھ دینا چاہیے. جو چیز بہت سخت ہو، بڑی مضبوط ہو، جو پہاڑ جیسی ہو، جس میں بڑا حوصلہ ہو، بڑا عزم ہو، بڑی ہمت ہو، اس کا نام عمران خان رکھ دینا چاہیے. عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو کے بارے میں سنا، اور پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں گے. ٹرمپ کو آئے ہوئے ہفتے اور ہفتے مہینوں میں ڈھل گئے اور اب سالوں میں ڈھل جائیں گے. یہاں لوگوں نے کہا ٹرمپ آ گیا، عمران کے لیے مسئلہ نہیں ہے. رچرڈ گرینل آ گیا، اس نے ٹویٹ کر دیا، وہ عمران کے حق میں بول گیا، اب ایسا ہو جائے گا، اب ویسا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ جو انٹرویو دیا ہے عمران خان کے بیٹوں نے، بظاہر وہ اپنے باپ کا ذکر کر رہے تھے. اس میں جو کوالٹیز ہیں کہ وہ ہار نہیں مانے گا، وہ کسی سے سمجھوتا نہیں کرے گا، وہ پاکستان کے لیے کھڑا رہے گا، وہ مضبوط انسان ہے، وہ اپنے لیے رحم کی بھیک نہیں مانگے گا، وہ کسی کے آگے جھکے گا نہیں، وہ اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. یہی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور یہ ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. یہ جو انٹرویو ہے یہ کوئی وحی کا نزول نہیں ہوا، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک پارٹی لیڈرز، پارٹی قیادت میدان میں نہیں اترے گی، پارٹی کو متحد نہیں کرے گی، اور عمران خان کے لیے کچھ کرنے کا سوچ نہیں لے گی، کوئی فیصلہ نہیں کر لے گی. اس وقت تک یہ فیصلہ ہونے والا نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ناظرین، آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. آج کی جو باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، آپ مجھے اپنی رائے کا اظہار کر کے بتا سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے انتظار کریں. میں پھر حاضر ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.